لفظوں کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں یقین ہے، میں ہواؤں اور لہروں سے نکلا، سمندر میں نے پار کیے، پہاڑ آئے، فضائیں آئیں، ہوائیں آئیں، درمیان میں میری شکل کے بادل آئے، مجھے روکنا چاہا میں نہ روکا، بارشیں آئیں، کہیں صبح کہیں شام آئی، آج یہاں شام ہے، کہیں رات آئی، کہیں سورج غروب ہو رہا، کہیں طلوع ہو رہا، میرا یہ حلیہ، یہ شکل، جس شکل سے میں آپ کو دکھائی دے رہا، یہ نہ رکا، اور نظام ایسے چلتے 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 ایک ہی لمحے میں، بس ایک ہی لمحے میں، ایک ہی لمحے میں، یہ نہیں ہے ابھی بٹن آن کیا، نیٹ کا سسٹم آن کیا، اس نے کہا جی وہاں طارق تو بیٹھا ہے لاہور میں، یہاں پہنچتے پہنچتے ویلا لگے گا، وقت لگے گا، آہستہ آہستہ آتے آتے، نہیں، اسی وقت میں اپنی اس شکل کے ساتھ، ان لفظوں کے ساتھ، اس حلیے کے ساتھ نظر آنا شروع ہو گیا، نظر آنا شروع ہو گیا، اس حلیے کے ساتھ، اس شکل کے ساتھ، اور میں نظر آ رہا ہوں آپ کو کہ میں کس حلیے اور کس شکل میں۔ یہ یقین ہے ہمیں کہ سائنس اسی چیز کا نام ہے، یقین۔ کہ مجھے دور سے دیکھنے والا یہاں سے وہ بندہ بھی دیکھتا۔ اس دن ہمارے ہاں تسبیح خانے میں چند دن گزارنے کے لیے ایک صاحب آئے، کہتے جی میں اس جگہ سے آیا ہوں، فجی سے، جہاں دنیا زمین ختم ہو جاتی، زمین ختم ہو جاتی، میں اس جگہ سے آیا تسبیح خانے میں وہاں بیٹھ کے تسبیح خانے کے پیغام کو دیکھتا ہوں، تسبیح خانے کے فیض کو لیتا ہوں، تسبیح خانے کی برکتیں پاتا ہوں وہیں بیٹھ کے۔ تو میں تسبیح خانے میں کچھ وقت گزارنے پہلے بھی آئے تھے، ابھی پھر آئے۔ سائنس کی اس نظام کو ہم بالکل آنکھیں بند کر کے مان چکے ہیں، اور ہم مان رہے ہیں کہ یہ حقائق ہے، جو کچھ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں سچ ہے، حقیقت ہے، کہ میں واقعی ایسی دیکھا جا رہا ہوں، اور آپ مجمع کے اعتبار سے اس وقت مجمع بھی دکھائی دے رہا کہ آپ کے سر انہیں نظر آ رہے کہ یہاں تسبیح خانے میں مجمع بیٹھا ہو، ایسے ہی دکھائی دے رہا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اندیکھی دنیا کے اندیکھی راز ہیں، اندیکھی دنیا کی، لفظ یاد رکھیے گا، اندیکھی دنیا کے اندیکھے راز ہیں، سمجھ نہیں آتے پر مان لیا، سمجھ نہیں آتے پر یقین کر لیا، اندر دل کو یہ بات لگتی نہیں ہے پر کہا ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں کہ سائنس کی دنیا، سائنس کی تھیوریاں میری عقل سمجھ میں آئے۔ بندہ ادھر سے چلا جاتا ہے اندر غار کے اندر، وہ کہ یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ایم آر آئی، یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، غار کے اندر بندہ چلا جاتا ہے، پھر اس کا نکال کے سامنے رکھتے ہیں، اس کا جناب آپ کا یہ ہے، بندے کو بٹھا کے ایکس رے ہو رہا، اس کی ہڈی کا سارا نظام سامنے رکھتے ہیں، وہ ایکس ریز، ایکس ریز وہ کیا ہے نہیں دیکھتے۔ جو ایکس رے مشین کا آپریٹر ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ کرتا ہے کہ ایکس ریز اگر بندے کے اندر بکثرت ہوں تو ہڈیاں ختم، کینسر اور بیماریوں کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جو ایکس رے مشین کو آپریٹ کرتا ہے، اس کا جو مستری استاد ہے وہ ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے، بازو کا دروازہ بند کر کے باہر چلا جاتا ہے، وہ وہاں سے ایک لہریں نکلتی ہیں، وہ لہریں، وہ روشنی جو مجھے آپ کو نظر نہیں آتی، انسان کے کپڑوں سے نکل کے، پھر جلد سے نکل کے، گوشت سے نکل کے، پوست سے نکل کے، اندر ہڈیوں کے اندر آر پار ہو جاتی ہے، اور اندر کا سارا پرنٹ اور سارا کا سارا فوٹو نکال کے وہ ایک کاغذ پہ لے آتی ہے، اس کو ہم ایکس رے کہتے ہیں۔ سچ ہے؟ یہ جو ایکس رے ہے یہ اصل میں ایکس ریز ہیں، الٹرا وائلٹ ریز ہیں، آسمان سے، سورج سے ایک ریز نکلتی ہیں، ان الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں۔ یہ زیادہ جب ہو جائیں گی اور اللہ پردے ہٹا دے گا، اسی کا نام قیامت ہے۔ جب سورج کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، سوا نیزے پہ ہوگا، یہ ایکس ریز ہیں، یقین ہے کہ ایکس ریز ہیں،
MRI ٹیسٹ کے اوپر یقین ہے کہ اس میں سے ریز نکلتی ہیں جو انسان کے دماغ کے اندر جا کے ہلچل مچاتی ہیں، اور اندر دماغ کے جسم کے ٹشوز پہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کو اٹھا کے پرنٹ میں باہر نکالتی ہیں، دکھاتی ہیں. یقین ہے. ایکس ریز، ایکس رے جسے ہم کہتے ہیں، ایکس رے سے مراد ایکس ریز ہیں، وہ اس کا تو اتنا یقین ہے. اعمال کی ریز ہوتی ہیں، اللہ کے نام کی ایک طاقت ہے اور اللہ کے نام کی ایک قوت ہے، اور وہ بھی جسم کے اندر ایسے سرایت کر جاتی ہے، اور جسم کے اندر جا کے ایک جسم سے نکل کے دوسرے جسم سے، دوسرے سے نکل کے تیسرے جسم سے، تیسرے سے نکل کے چوتھے جسم. اس کی مثال یہ آنکھیں جو ہے نا، آنکھیں، یہ جو میری آپ کی آنکھیں ہیں، یہ بھی منتقل ہوتی ہیں. آنکھیں منتقل ہوتی ہیں. وہ کیسے؟ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنے مرشد کو دیکھا، انہوں نے اپنے مرشد کو دیکھا، انہوں نے اپنے مرشد کو دیکھا، انہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا. میں نے دیکھا، میں نے جن نظروں سے دیکھا وہ نظریں ولی نظریں نہیں ہیں، میری نظروں میں ولایت نہیں ہے، لیکن میں نے اب ایک ولی کو دیکھا. آپ نے مجھے دیکھا. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ طارق اگر تجھے دیکھیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے، اللہ اللہ ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، کہتے ہوں گے. میں نے کس کو دیکھا؟ انہوں نے کس کو دیکھا؟ یہ نظریں منتقل ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں، چل رہی ہیں، چل رہی ہیں. وہ نظریں تعاقب کر رہی ہیں میرا، اور میری نظریں تعاقب کر رہی ہیں آپ کا. آپ مجھے دیکھ رہے، اور وہ نظروں سے نظریں ملتی ہیں، اور نظروں کے ساتھ وہ نظریں مل رہی ہیں، اور آخری نظر ہے کس کی؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے کملی والے کی. اور ان پہ نظر ہے جبریل کی، اور جبریل پہ نظر ہے اللہ کی. اور ہم جبریل کو بھی نکال دیتے ہیں کیونکہ میرے آقا وہاں پہنچے ہیں خان جو خود جبریل ہی نہیں پہنچے. صحیح بات. تو پھر تو ہم جبریل کو ہی نکال دیں. جبریل ایک ڈاکیا تھا، میرے آقا کا آقا نہیں تھا، میرے آقا کا خادم تھا. ہاں، میرے مدینے والے کا وہ خادم تھا، آقا تو نہیں تھا، گائیڈ تھا، رہبر تھا. جبریل تو وہاں نہیں پہنچا جہاں میرے آقا پہنچے. ہم تو جبریل کو بھی نکال دیتے. درمیان میں سے جبریل واسطہ ہے، لیکن حضور کے مقام سے بڑا مقام جبریل کا نہیں ہے. ان نظروں نے براہ راست اللہ کو دیکھا. ان نظروں نے، میرے کملی والے کی نظروں نے براہ راست اللہ کو دیکھا. اور ان نظروں نے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، فاروق اعظم کو دیکھا، عثمان حیدر کرار، حسنین شریفین، آل رسول، اصحاب رسول کو دیکھا. اور ان نظروں نے تبع تابعین کو، پھر ان نظروں نے تبع تابعین کو. جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کو تابعین کہتے ہیں، جنہوں نے تابعین کو دیکھا ان کو تبع تابعین کہتے ہیں. پھر ان نظروں نے محدثین، فقہاء، علماء، اولیاء، صلحاء، صالحین، ان کو دیکھا. یہ نظریں آگے سے آگے چلتی گئیں، چلتی گئیں، چلتی گئیں، چلتی گئیں. علماء کے ہاں ایک حدیث کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اسے مسلسلات کہتے ہیں. اس کے لیے لازم ہے کہ اگر اس حدیث کو بیان جس انداز سے میرے آقا نے کیا ہے، اس انداز سے اس حدیث کو بیان کیا جائے. ایک حدیث ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور ہاتھ سے پکڑا. آج بھی جو استاد وہ حدیث پڑھاتا ہے وہ ایسی زبان نکال کے ہاتھ سے پکڑ کے بتاتا ہے. یہ وہ اشارہ منتقل ہو رہا نسلوں میں، قوموں میں، عالم میں، نظام میں. وہ ایک ادا ہے میرے آقا کی کہ آپ نے اپنی زبان مبارک کو منہ مبارک سے نکالا، اپنے منہ سے، اور اپنے ہاتھ سے پکڑا. آج بھی جو فقیر ولی اللہ کا نیک بندہ اس حدیث مبارک کو بیان کرتا ہے تو ایسے ہی ہاتھ سے پکڑتا ہے. چیز منتقل ہو رہی ہے، منتقل ہو رہی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ایکس رے کے اندر، ہڈیوں کے اندر وہ چیز باہر نکل جاتی ہے اور ہڈیوں کا سارا عکس لے کے، فوٹو پرنٹ لے کے آ جاتی ہے. ہڈی کریک ہوئی ہے، ٹوٹی ہے، یہ ہوا ہے، یہ نقص ہوا ہے.
ऐसे ही रूहानियत मुंतकिल होती है और रूहानियत नस्लों में मुंतकिल होती है। एक सादात घराना मेरे पास आता है, निहायत गरीब है, बहुत गरीब, उनकी अक्सर खिदमत भी करता हूं। वो कहते हैं कि हमारे खानदान में चीज है कि कुत्ते का कांटा अगर आए, हमारा बच्चा भी उस पर थूक दे, हमारा बच्चा भी उस पर थूक दे तो कुत्ते का कांटा ठीक हो जाता है, सिर्फ बच्चा थूक। उसके लिए वली होना शर्त नहीं, हमारे खानदान वली होना शर्त नहीं। ये चीज मुंतकिल हो रही है, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है, नस्ल दर नस्ल, नस्लों में मुंतकिल हो रही है। रूहानियत नस्लों में मुंतकिल होती है और नस्लों तक पहुंचती है। अगर सच्चा कोई रूहानी रहबर मिल जाए और सच्चा यकीन मिल जाए साथ, तो यह चीज नस्लों में मुंतकिल होती है। यकीन सच्चा हो। देखें, हुजूर मेरे आका रूहानी रहबर सच्चे थे, पर कुछ कुरैश मक्का ऐसे थे जिनका यकीन सच्चा नहीं था, उनको कुछ ना मिल सका। हुजूर सच्चे थे, बिलाल जैसे लोग ऐसे थे जो सच्चे थे, मिले, उनको सब कुछ मिल गया। और कुछ ऐसे भी थे जो हुजूर भी सच्चे थे, वो भी सच्चे थे, पर पहुंच ना सके, और दूर से जो है सुभान अल्लाह कहते रहे और मरहबा कहते रहे और अपनी जानें फिदा करते रहे। वो हजरत ख्वाजा उवैस करनी बन गए, पर देखा नहीं सच्चे जज्बों की लहरें वहां मुंतकिल हुई, रोशनियां वहां मुंतकिल हुई। वो सच्चे लोगों को मान के खुद सच्चे बन गए। रूहानियत तो अनदेखा सौदा है। किसने कहा है देखा सौदा है? किसने कहा है देखा सौदा है? ये तो अनदेखा सौदा है। किसने कहा यह देखा सौदा है? साइंस की कोई एक थ्योरी मुझे देखी दिखा दे। कितने बड़े टेस्टों पे यकीन कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, और एक्सरे पे यकीन कर लेते हैं, और रिपोर्टें एमआरआई की इतने बड़े पिलंदे यकीन कर लेते हैं, उठाए उठाए फिर रहे होते हैं कि आप ये देख लें हमारा मसला हल हो जाए। रूहानियत तो अनदेखे सौदे हैं, अनदेखे सौदे। और जो रूहानियत को अकल कैसे परखता है, अकल से परखता है। कहने लगा जो घोड़े को मारता है वो गधा है, जो गधे को नहीं मारता वो गधा है। हमारे छोटी तस्बीह खाने का ना बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, तो वहां एक बंदा था गधे वाला, खोते वाला, उसका नाम परदेसी था। तो मैं जलेबियां ले जाता था, उसको खिलाता था चीजें, फिर हमारी दोस्ती हो गई। नीचे से मिट्टी निकाल रहे थे गधे से। मैंने कहा परदेसी तो गधे को मारता है, क्यों मारता है? मुझे कहने लगे, कभी मुझे पीर साहब कहते थे, कभी उस्ताद जी कहता था, कभी क्या, मुझे कहने लगा उस्ताद जी 2.5 कदम के बाद पिछला तड़हल भड़ दे, 2.5 कदम के बाद पिछली मार भूल जाता है। 2.5 उसने कहा कि देखो एक गिलास ना तोड़ना, वरना तो थप्पड़ मारूंगा। उन्होंने कहा इधर आओ, उसने 2-4 थप्पड़ मार दिए। आपने तो कहा था गिलास नहीं तोड़ना। उसने कहा तू एहतियातन तोड़ भी दे तो फिर पहले से मार दूंगा। कहते 2.5 कदम के बाद पिछला भूल जाता है। जो रूहानियत को अकल से मानता है वो बेअकल है। जो रूहानियत को कहते हैं मुझे अकल से दिखाओ, मैं कहता हूं अल्लाह पाक इन साइंसदान, अंग्रेज साइंसदानों को मदीने वाले की मोहब्बत और कलमा दे दे। इन्होंने तो हमें रूहानियत के मनवाने के रास्ते दिखा दिए। एक पल के अंदर वहां से वहां पहुंचे, ये विलायत की, नबूवत की प्रवास है। एक पल के अंदर कहां से कहां पहुंचे। जिस तरह हमने साइंस की दुनिया को बिन देखे माना है, रूहानियत की दुनिया ऐसी ही बिन देखे माननी पड़ेगी। अगर मानेंगे तो यकीन आएगा, और अगर अकल से परखेंगे कभी जिंदगी की मंजिलें नहीं पा सकेंगे। अगर अकल से परखेंगे, कभी भी रूहानियत अकल से नहीं परखी जाती, कभी भी।
रूहानियत अकल से नहीं परखी जाती। और समझ ही नहीं आई। फजर को उठो और नमाज पढ़ो, कहां समझ आती है। जोहर को नमाज पढ़ो, कहां समझ आती है। असर को 4 है, समझ नहीं आती। जोहर की 4 समझ नहीं आती। मगरिब की 3 समझ नहीं आती। इशा की 4 समझ नहीं आती। पर इसी का नाम तो इश्क है, इसी का नाम तो दीवानगी है। जो रूहानियत की, जो रूह की दुनिया को अकल से परखने की कोशिश करेगा, कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं। फिर वो अपने मुर्शिद को अकल से परखने की कोशिश करेगा, फिर फरिश्तों को अकल से परखने की कोशिश करेगा, फिर जिन्नात को अपनी अकल की कसौटी पे लेके आएगा, फिर अजाब कब्र को, सवाब कब्र को, कब्र के अजाब या सवाब को, और कब्र की जिंदगी को परखने की कोशिश करेगा। फिर वो रूह की जिंदगी पे आएगा, फिर रूहानियत की जिंदगी पे आएगा, और फिर आखिरी बार उसका जो खुद रब पे होगा, रब कहां है। जिंदगी के सारे सबक, जिंदगी के सारे चैप्टर, ये तो गैब की दुनिया के साथ इसके वास्ते हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हज को जा रहे थे, हज को जा रहे थे, तो रास्ते में एक कुआं देखा, तो कुआं खुश्क था, नीचे थोड़ा सा पानी था। बहुत परेशान हुए और बेताब थे, बेताब थे। थोड़ी देर हुई, एक हिरनी आई, उसने नीचे देखा पानी पे, फिर ऐसे ऊपर देखा, और एकदम पानी जोश मारता हुआ कुएं की मुंडेर पे आया और उन्हें पानी पिया, हिरनी ने पानी, फिर पानी नीचे चला गया। अजीब परेशान हो गए, और एक पल में ऐसे ऊपर देख के कहने लगे, मौला मेरी हैसियत तेरी बारगाह में जानवर से भी बदतर है, हिरनी से भी बदतर है। साथ ही एक बंदा आया, उसके पास पानी का मशकीजा था, उन्होंने पानी दिया, जरूरत पूरी हो गई और ये चल पड़े। जब मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो तवाफ करते हुए वो मशकीजे वाला मिला, और मशकीजे वाला कहने लगा, जुनैद थोड़ा सब्र तो कर लेता। बड़ा बेवफा निकला, पल में शिकवा कर बैठा। जुनैद सब्र तो कर लेता, वही पानी था जो तेरे कदमों में आता, पर तूने सब्र ना किया, जल्दी से शिकवा कर दिया, और यह बात कही और गायब हो गई। रूह की दुनिया तो अनदेखी है। हजरत बहलुल रहमतुल्लाह अलैह मिट्टी का घरौंदा बना के बच्चों की तरह बैठे हैं, लोग उन्हें दीवाना कहते हैं। हारून रशीद के रिश्तेदार थे, करीबी बादशाह के, लोग दीवाना कहते हैं, और पुकार रहे, ले लो जन्नत का घर, जिसने लेना है जन्नत का घर ले लो। लोग हंसते हुए गुजर रहे। हारून और जुबैदा मियां बीवी, दोनों मियां बीवी ये गुजर रहे, और दरवेश की आवाज लग रही। तो जुबैदा ने फौरन, कितने का घर है? उसने कहा इतने का है। उन्होंने कहा ये पैसे, वो सारे पैसे दे दिए। हारून रशीद हंस पड़े कि क्या ये पैसे दिए? उसने कहा अनदेखे सौदे, अनदेखे सौदे। रात को हारून ने ख्वाब में देखा, एक महल है बहुत बड़ा, उस पे जन्नत लिखा हुआ है, जुबैदा का महल लिखा हुआ है। हैरान हुआ, अंदर जाने लगा तो दरबान ने रोक दिया। जो खैरियत, मुझे क्यों रोका? कहने लगे कि आपको इसलिए रोका है कि महल आपका नहीं है, यह जुबैदा का है। उसने कहा मेरी बीवी है। उसने कहा दुनिया में होगी, यहां जिंदगी और है, निजाम और है, जहान और है। रात को उठा तो परेशान हुआ, और बीवी को उठाया और कहने लगे कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है। वो भी हैरान हुई कि हमने तो बस दरवेश की बात पे ऐसे यकीन ही कर लिया था, अनदेखा सौदा कर लिया, ऐसा हो गया? उसने कहा हो गया। सुबह फिर गए तो वो दरवेश पर बैठा, वही सदाएं लगा रहा कि जन्नत का महल ले लो।
اب کے بعد ہارون آگے بڑھا اور وہ پیسے دینے لگا. اس نے ہارون کو ایسے دیکھا, ایسے دیکھ کے کہنے لگا, ہارون اندیکھے سودے ہوتے ہیں, دیکھے نہیں ہوتے. جتنی تیری نگری ہے اتنی نگری بھی دے دے اور اس سے زیادہ بھی دے دے, تب بھی آپ سودا نہ ملے. بس وہ زبیدہ نے لیا, وہ سودا بک گیا. اور پھر آوازیں نہ لگانے لگا کسی اور عاشق کے لیے جس نے دیکھا نہیں تھا. پھر آوازیں لگانے لگا, جنت کا مال لے لو, اتنے پیسے دے دو. روح کی دنیا تو اندیکھی دنیا ہے. کس نے کہا دیکھی دنیا؟ یہ اندیکھی دنیا. ہم ہواؤں میں تھے, فضاؤں میں تھے, سورج کی کرنوں میں تھے, چاند کی روشنی میں تھے, ستاروں کی چمک میں تھے, مٹی کے خمیر میں تھے, زمین کے درختوں, درختوں کے پتوں, پتوں کے پھولوں, پھولوں کے پھلوں, پھلوں کی چاشنی, چاشنی کے ذائقے اور ذائقے کے اندر کی قوت میں تھے. ہم گندم کے دانے میں تھے, ہم دودھ کے قطرے میں تھے, ہم زندگی کی نعمتوں میں بکھرے ہوئے تھے. ہمارا سارا وجود, اندیکھا وجود بکھرا ہوا ہے. اللہ پاک نے یہ سارا نظام انسان کو کھلایا, پلایا, کیا. اس سے انسان کا نظام بنا. اس نظام سے دو وجود ملے, دو وجود ملنے سے ایک وجود بنا اور ہم بن گئے. پھر ایک وقت آئے گا ایسی پھر بکھر جائیں گے. بس. اور پھر ایسی ہواؤں میں, فضاؤں میں, مٹی میں, دھول میں ایسی جسم بکھر جائے. یہ کیسے یقین ہے کہ ہم ہیں, اور پھر کیسے یقین ہوگا کہ ہم نہیں ہوں گے؟ ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. کیسا یقین ہے کہ ہم نہیں ہیں اور ہم ہوں گے, اور پھر ہم ہمیشہ نہیں ہوں گے. لوٹ کے آنا دوسرا جنم نہیں ہے, لوٹ کے آنا صرف عالم برزخ میں ہے. اندیکھا نظام دیکھ کے چل رہے ہیں, اندیکھی دنیا دیکھ کے چل رہے ہیں. ثواب دیکھا نہیں, عذاب دیکھا نہیں. یہ کر لو یہ ثواب ملے گا, یہ پڑھ لو ثواب ملے گا, اتنی احد کے برابر ثواب ملے گا. احد پہاڑ تو دیکھا پر ثواب نہیں دیکھا. اور احد پہاڑ کی مثال بھی میرے آقا نے اس لیے دی کہ کچھ سمجھنا آسان ہو, دیکھ کے چلنے والے. ثواب نہیں دیکھا کبھی, عذاب نہیں دیکھا کبھی, کبھی نہیں دیکھا, پر مان لیا ہے. یہ اندیکھے سودے ہیں. پل پل میں ہم رمضان کے قریب ہو رہے ہیں. رجب آیا, پھر شعبان آیا, پھر رمضان آیا, اور رمضان کی بھوک, رمضان کے فاقے, اور رمضان کی گرمی, اور اس کی تڑپ, اور اس کی چبھن, اور اس کی جلن روزے کی, ساری چیزیں ایک طرف, پر رمضان کا شدت سے انتظار اور ذہنی طور پہ تیاریاں ہو رہی. تو اندیکھی دنیا کو لے کے چلنے والے اندیکھے عاشق ہیں, دیوانے ہیں. اندیکھے عاشق اور دیوانے ہیں. یاد رکھیے گا میری زندگی میں, آپ کی زندگی میں, اور سارے عالم کی زندگی میں جو کچھ ہے, کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کیجیے. روح کی دنیا کو کبھی سمجھ کے نہ چلے کہ روح کی دنیا سمجھے سے آئے گی, کبھی نہیں آئے گی. اور کسی فقیر کا ہاتھ میں ہاتھ دے اور دیوانگی کے ساتھ چل, پھر قدرت اپنے مظاہر اور مناظر دکھاتی چلی جاتی ہے. آنکھ بند رکھ, کان بند رکھ, زبان بند رکھ. آنکھ بند, کان بند, زبان بند, اور سوچیں ساری بند, سب کچھ بند کر دے, چل. وہ کہیں صبح ہے, کہا ٹھیک ہے, حالانکہ نظارہ سارا صبح کا ہے, یا نظارہ سارا شام کا ہے, کہا ٹھیک. بن دیکھے اس روح کی دنیا میں چل, بن دیکھے چل. آیت الکرسی کی حفاظت کوئی مجھے دکھا دے کہ ایک زنجیریں آ گئی تھیں, لوہے کی دیوار آ گئی تھی میرے ارد گرد, یا ایک بندے آ گئے, اس نے نورانی فرشتے ہیں, بڑا عجیب لباس پہنا ہوا تھا, خوبصورت, ہاتھوں میں تلواریں تھیں, اسلحہ تھا, حفاظت کا نظام تھا. اس نے کہا یہ میں نے دیکھیں آیت الکرسی پڑھی, یہ میرے سامنے, یہ دیکھیں فرشتے آ گئے, اور یہ دعا پڑھی, یہ حفاظت آ گئی, یہ اعمال کیے, یہ نظام آ گیا,
کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ اعمال اور عبادت کی تاثیر اور طاقت، ہاں جی توجہ ہے، کہ پرانے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی، اکثر سارے معذور ہوتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کے لیے ہے نا، ہمارے لیے تو نہیں ہے، ہم تو پرانے ہو گئے۔ کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ آیت الکرسی کی حفاظت میری آنکھوں کے سامنے، طاقتور فرشتے، زنجیریں، حفاظت آگے میرے سامنے۔ کہا میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں، میری حفاظت ہے، میں 11 بار یا حفیظ و یا سلام پڑھتا ہوں، میری حفاظت ہے، میں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوں، میری حفاظت ہے، بس حفاظت ہے۔ کس نے حفاظت دیکھی؟ میں روٹی کا ٹکڑا کھلاؤں گا، اللہ اس کی بجائے اس کی جگہ میرے اوپر جہنم کی آگ حرام کرے گا۔ جہنم کی آگ کس نے دیکھی ہے؟ قبر کا عذاب کس نے دیکھا ہے؟ قبر کا ثواب کس نے دیکھا ہے؟ بن دیکھی دنیا کے راہی ہے، بن دیکھی منزلوں کے راہی ہے، اور بڑی مزیدار منزل ہے۔ اور یقین جانیے جب بندہ روحانیت کی دنیا میں آتا ہے تو منزل بڑی مزیدار ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے۔ اور بدقسمت کوئی بندہ روحانیت کا انکار کرتا ہے، اس کی منزل میں وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے، وہ چاشنی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جیسے نماز میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے، ایسے زندگی سے اگر روحانیت چلی جائے تو زندگی سے خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی میں روحانیت ہے تو زندگی میں خشوع خضوع ہوتا ہے، وہی زندگی ہے جس میں روحانیت نہ ہو، اس زندگی سے خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ بے ذوق بے ذائقہ زندگی ہوتی ہے کہ جسم ہے، پھر عبادات کا ایک سٹرکچر اور ڈھانچہ ہوتا ہے، بس انسان چل رہا، عبادات کے اندر روح روحانیت سے آئے گی، روح روحانیت سے آئے گی، روح روحانیت سے آئے گی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اور روحانیت اندھے کے سودے کا نام ہے، دیکھی دنیا کا نام نہیں ہے، اندھے کا سودا۔ کیا خیال؟ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ابھی میرے پیچھے ایک اچانک ایک سکرین آئے گا اور اس کے اندر جنات اپنے اصلی وجود کے ساتھ نظر آئیں گے، آپ میں سے کوئی شخص آپس میں باتیں کرے، ٹیک لگا کے سوئے گا؟ اس کے اندر بے چینی ہوگی، اس کے اندر بے قلی بے قراری ہوگی، وہ ایسی پریشان حال بیٹھا ہو۔ ابھی منظر نظر آئے گا، ابھی منظر، پتہ نہیں میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں گا یا نہیں سنبھال سکوں گا، ابھی منظر نظر آئے گا، ابھی سب کچھ نظر آئے گا۔ روح کی دنیا کے راہی پاگل ہوتے ہیں، عقل ہے محو تماشا لب بام آبی۔ یہ بات مجھے وہیں سمجھ آئی تھی اقبال کا شعر کہ آتش عشق میں، آتش نمرود میں عشق کودا تھا۔ کون کودا تھا؟ عشق کودا۔ جب میں وہیں کھڑا تھا جہاں نمرود نے آگ جلائی تھی، میں اس جگہ کھڑا تھا، اوپر دیکھ رہا تھا، وہاں منجنی جھولا جسے کہتے ہیں، جھولا بنایا اور جھولے میں بٹھایا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر اس کو جھولا دیا، جب جھولا یوں جھولا اس کے رسے کاٹ دی اور ابراہیم سیدھا آگ کے اندر۔ عشق ہوتا تھا، عشق ہوتا تھا۔ یہ چیز مجھے وہاں سمجھ آئی کہ وہ عشق کی یہ انتہا، ایک پہاڑ کے اوپر انہوں نے منجنیق بنائی تھی اور پہاڑ کے نیچے وہ آگ جلائی تھی۔ آج بھی وہ سب کچھ وہیں موجود ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ غار بھی موجود ہے، اس غار میں میں نے جا کے نفل پڑھے، سب کچھ موجود ہے۔ آپ عشق کی دنیا کو لے کر چلنے والے ہیں۔ جبریل کو، فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا، عشق کہتا ہے۔ نظام عالم کو کسی نے نہیں دیکھا، عشق کہتا ہے۔ کبھی اپنے عشق کو آنچ نہ آنے دیجیے گا، یہ میری زندگی کی نصیحت ہے، خود میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ کبھی عشق کا سودا نہ کیجیے گا، عشق کو آنچ نہ آنے دیجیے، حالات جیسے بھی آ جائیں، میری زندگی میں یا میری موت میں عشق کو آنچ نہ آنے دیجیے۔ عشق عشق ہوتا ہے، عشق پاگل ہوتا ہے، عشق دیوانہ ہوتا ہے۔ عشق کو دیوانے پاتے ہیں، فرزانے نہیں پاتے۔ عقل والے صرف تماشا دیکھتے ہیں،
عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی آگے نہیں جاتا، پھر کھڑا تماشا دیکھتا ہے. کہتے آپ میرے ساتھ چل تسبیح خانے میں چلو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چل آپ چلتے ہیں تسبیح خانے میں، ہم بھی تماشا دیکھاتے ہیں. چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، ہم بھی دیکھاتے ہیں تماشا. تو کہتا ہے تسبیح خانے میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، چلو ہم بھی آ کے دیکھتے ہیں. عقل صرف تماشا دیکھتا ہے اور عشق کود پڑتا ہے. نمرود کی بیٹی دیکھ رہی تھی، حیران کن، پھر اندر اس نے اوپر سے دیکھا. میں پہلے سمجھتا تو اوپر سے آگ سے کیسے دیکھا ہوگا، اب سمجھ آیا کہ وہ پہاڑ پہ کھڑی تھی. وہاں سے جب میں موقع پہ پہنچا نا، ہر چیز موقع پہ صحیح سمجھ آتی ہے. وہاں دیکھا تو اوپر سے اس نے دیکھا پھل میوے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کر دیے، کھا رہے ہیں. تو اس نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام اگر میں آؤں میں کہا تجھے بھی یہی کچھ ملے گا. ابراہیم کا کلمہ پڑھا خلیل اللہ کا، اور اس نے بھی اندر چھلانگ لگا، اور اللہ نے وہ اوپر سے کھڑے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ نے اس کو وہ بھی نعمتیں دیں اور کھلائیں. آگ کے اندر، آگ کے اندر جلانی کی صفت اللہ نے رکھی ہے. یہاں لاہور کے قریب ایک صاحب ہیں، ابھی بھی زندہ ہے. وہ کچھ اللہ کی محبت کا دیوانہ تھا نہیں ہے، اللہ کی محبت کا دیوانہ ہے، اور اس کو اللہ کی ذات کا کامل یقین آ گیا ہے. میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا پکوڑے کھانے کو دل کہہ رہا، یہ بندہ بڑے شوق کو پکوڑے اس نے بنائے، کہ آئیں کھاتے ہیں اور پیسے میں دوں گا. میں نے کہا قبول کر لیجئے. چلو کہنے لگا قبول کر لیجئے. میرے خیال میں کوئی 2 روپے کے پکوڑے لیے بہت سارے آ گئے. تو پکوڑے لے کے نا اس سے کہنے لگے تیرے پکوڑوں کو جو تیز تل رہی آگ ہے، آگ سے پکوڑے نہیں تلے جا رہے، اللہ کے امر سے ہیں. آگ کے اندر جلانے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، آگ کہاں جلاتی ہے؟ وہ کہنے لگا مولوی پکوڑے کھا کے دیکھ، کرارے نہیں تھا پھر تو آگ نہیں جلایا. انہوں نے کہا پکوڑے کھا کے دیکھ، اگر مزیدار ہے تو پھر تو آگ نے جلایا ہے، تو کہتے ہیں آگ نہیں جلاتی. کہہ رہے نہیں جلاتی، سچ ہے. اٹھا کے کڑھائی میں ایسے ہاتھ رکھ دیا، ڈوبا، اب کڑھائی میں ہاتھ ڈوبا ہوا ہے. کہتے دیکھ میرے ہاتھ کو جلایا کوئی؟ اور وہ عقل سے ایسے پریشان دیکھ رہا ہے، اور میں خاموش کھڑا دیکھ رہا ہوں کہ مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی کہ میرے سامنے ایسے کچھ اور بھی کئی دفعہ بہت کچھ ہو چکا تھا. عقل سے ایسے دیکھ رہا ہوں، ایسے ہاتھ سے رکھا کڑھائی، کرے دیکھ میرے ہاتھ کڑھائی آگ نے جلایا. اور پھر ہاتھ سے وہ تلے جا رہے تھے نا وہ پکوڑے، ایسے ہاتھ سے نکال کے اس کی چھلنی پہ رکھ رہا تھا. کہ یہ تو کچے رہ گئے، پھر نکال کے پھر ڈال دیا، پھر کڑھائی سے ایسے ہاتھ صاف کر کے نا کہنے لگا دیکھ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا وہاں پہ ٹاکی لیا، ہاتھ صاف کریے، اس کے کپڑے سے پھر ہاتھ صاف کر کے کہنے لگا دیکھ کچھ بھی نہیں ہوا، میں تجھے کہا تو تھا آگ نہیں جلا، تجھے کہا تو تھا. اندھے کے سودے زندگی میں کرتے چلے جاؤ، اندھے کے سودے. کبھی یہ نہ دیکھنا کہ یہ مٹی کا مکان محل بنا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ لے لو اتنے پیسے دے دو، کبھی یہ نہ دیکھنا. اندھے کے سودے، اندھے کے سودے. اور پھر زندگی میں روحانیت کے مزے لوٹو. میرے اللہ نے فرما دیا کہ یہ عمل کریں گے تو یہ ملے گا، اگر اس کا وہی نقد مجھے نفع نہیں مل رہا تو میرے کرنے میں کمی ہے، رب کے دینے میں، کرنے میں، کہنے میں، فرمانے میں کمی ہے ہی نہیں. میرے کرنے میں کمی، میری نیت کا کھوٹ ہو سکتا ہے، میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، میرے کرنے کی کمی ہے، پر اس کریم کے دینے کی کمی نہیں ہے. یقین ہو، پھر یقین سے اللہ دنیا، دولت، عزت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں دیتا ہے. یقین ہو، اور جب یقین ہوتا ہے پھر اس یقین سے اللہ دنیا کے آخرت کے خزانے دیتا ہے. یقین کرنا. میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں، جی آپ کا فلاں وظیفہ پڑھا یہ فائدہ ہو، میں سے دیکھتا ہوں خط آتے ہیں، ہم جو فارم دیتے ہیں نا وہ لوگ وہ پر کر کے لاتے ہیں، یہ وظیفہ کیا یہ فائدہ ہوا، یہ تسبیح کی یہ فائدہ ہوا، یہ عمل کیا یہ فائدہ ہوا، کہتے ہیں.
اور بعض اوقات میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اور بعض اوقات انہی کے ساتھ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ ان کو ایسے دیکھتے ہیں، میرے دیکھنے کا انداز اور ان کے دیکھنے کا انداز اور، ایک بندے کے انداز میں آنکھوں میں یقین ہے، ایک میں شک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو کیسے سکتا ہے؟ یقین کی دولت جس کو ملی ہے، اللہ اپنے خزانے غیب سے اسے پالتا ہے، اللہ اسے پہناتا ہے، اللہ اسے کھلاتا ہے، اللہ اسے دیتا ہے، اور اللہ اس کو دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں پوری کر کے دکھاتا ہے. جس کو یقین کی دولت مل گئی ہے، یقین کی دولت جس کو ملی ہے اس کو اللہ دیتا ہے. اور جو یقین کی دولت سے محروم ہے، بیچارہ کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں پائے. جو یقین کی دولت نہیں پا سکا اسے کچھ نہیں ملے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا. جو یقین کی دولت پائے گا اسے سب کچھ ملے گا، اور اسے ساری کائنات کے سارے خزانے ملیں گے. کیسے یقین کی دولت ملے گی؟ ہم بھی حاصل کر لیں. یقین کی دولت کیسے ملے گی؟ میں دیکھ رہا تھا ہمارے یہاں اللہ والے تھے، ہیں اب بھی ہیں، ان کی ایک چیز دیکھ رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ میں اپنے مخلصین کو بتاؤں گا. حرم میں مکی میں صبح کا ان کا بیان عربی میں ہوتا ہے، شام کا اردو میں ہوتا ہے. مکی صاحب کا حج پہ جانے والے، عمرے پہ جانے والے انہیں سنتے ہیں مکی صاحب. انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا. ایک دفعہ کشتی میں کہنے کے کچھ لوگ جا رہے تھے، ان میں ایک صاحب نظر درویش بھی تھے، ایک با کمال اللہ والے بھی تھے. اب بندے کے سودے کیسے ہوتے ہیں اور ملتا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا اگر تم میں سے کوئی شخص مجھے 10,000 درہم دے اور دریا میں پھینک دے تو میں اسے خاص وظیفہ بتاؤں. 10,000 درہم مجھے بھی نہ دے، اسی کشتی میں سمندر دریا میں پھینک دے، اسے ایک وظیفہ دو. اب یقیناً ہر بندے نے اپنے چہرے کو دیکھا ہوگا، کسی نے ادھر دیکھا، کسی نے ادھر دیکھا، کسی نے ادھر دیکھا. ہر بندے نے ان میں سے ایک تھا ایسا دیوانہ جو سمجھتا تھا کہ بس کہ غیبی نظام میرے ساتھ ہے، فقیر نے جو کہا ہے سچ ہے. لیکن ایک درخواست کروں گا، میرے پاس کچھ کیس آ رہے ہیں آج کل بابوں کے کہ موتی لے لے، نوٹ دے، پھر اس میں سے یہ نکلتا ہے، اس میں سے یہ نکلتا ہے، اس کے بعد سارا گھر اور زیور لے کے چلے جاتے ہیں. مہربانی کرنا، یہ غیبی نظام نہیں ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. مہربانی کرنا. اس دن میں ہمارے پڑوس میں وہ یہاں چھوٹا تسبیح خانہ ہے، اس کا جنریٹر پڑا، اس کے سامنے ایک بابا کھڑا تھا، ایسے منظر دکھا رہا تھا. سیڑھیوں سے خاتون اتری ہوئی تھی اور اس کو ایسے دکھا رہا تھا. میں پیچھے کھڑا ہوا نا تھا، میں پیچھے کھڑے پڑھ رہا تھا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر حامیم لا ینصرون. میں یہ پڑھ رہا تھا، ایک دم اسے مجھ کہنے لگا اپنا کام کرو جا کے. میں نے کہا مجھے بھی اپنا کمال دکھا دو، مجھے بھی فائدہ. کہنے لگا یہ تیرے لیے نہیں ہے، جا تو اپنا کام کر. کیونکہ میرا وظیفہ اس کے کالے جادو میں خلل ڈال رہا تھا، اور میں یہ پڑھ اس لیے رہا تھا کہ مولا یہ دوسروں کی آنکھیں بند کر رہا، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کالے جادو کی، ان کا مال لوٹے گا، اللہ اس کی آنکھیں بند کر دے. میں کچھ دیر کھڑا رہا، پڑھا رہا. اس کے بعد جو ہے وہ جانے لگا. میں بابا کے ساتھ ساتھ ہو گیا. میں نے کہا بابا جی ہمیں کمال دکھا. کہہ رہے چھوڑ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا. اور میں نے کہا بابا تجھے مبارک ہو، تو سے میں نے سب کو لیا چھین ہے. بابے کو پتا چل گیا، اچھا چھینا انہی چیزوں سے. میں پڑھ رہا تھا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر حامیم لا ینصرون. اس کا عامل ہو یہ پڑھ رہا تھا، اس کو میرے خیال میں 5-7 دفعہ پڑھا ہوگا، 3-4 دفعہ پڑھا ہوگا. بابے کا سب کچھ فارغ ہو گیا.
انہوں نے دو چار باتیں ایسی کی، آئندہ نہیں، معافی تلافی۔ بابا بھائی پتہ نہیں کتنے گھر تو نے اجاڑے، کن زندگی کو برباد کیا، کتنوں کا مال چھینا، کتنوں کا رزق چھینا، کتنوں کا زیور چھینے۔ کل ایک بابا بیٹھا ہوا تھا یہاں گوداموں کے سامنے، ایک بندہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور چائے پی رہا تھا اور اس کے کان میں کچھ بتا رہا تھا، آج صبح یا کل، پتہ نہیں آج نہیں، کل بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں بابے کا تصور کر کے پڑھتا چلا گیا، میں کہ جب اب تو کام کرا میں نے تو کئی لوگوں کے ایسے ذہن وہ دھوکے سلب کیے، چھینے۔ تو کہیں آج کے غیبی نظام کے درس میں سن کے تمہیں کوئی رستے میں بابا مل جائے، بندہ مل جائے اور تمہیں کہے کہ، یعنی حیران کن بات ہے، ہاتھ میں نوٹ رکھتے ہیں، نوٹ سے ریت نکلنی شروع ہو جاتی ہے، نوٹ سے انڈے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، نوٹ سے پھول گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی مٹھی بند کر مٹھی میں موتی آ جاتا ہے، موتی میں روپیہ آ جاتا ہے، عجیب و غریب چیزیں دکھاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں گھر میں جو کچھ آ لیا ابھی سب کچھ تیرا یوں ہو جائے گا، پھر ڈبل شاہ بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پیسے ڈبل کر دیتا ہوں، زیور ڈبل کر دیتا ہوں۔ تو میری درخواست ہے آپ کی خدمت میں، آج کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے اچانک یہ بات مجھے یاد آئی کہ خیال کیجئے یہ چیز وہاں کے لیے نہیں ہے، یہ اعمال نبوی کے لیے ہے، یہ روح کی دنیا کے لیے ہے، یہ روحانیت کے لیے ہے، یہ ان جگہوں کے لیے نہیں، ان جگہوں کے لیے نہیں۔ تو کہنے لگے کہ خاص وظیفہ بتاؤں گا۔ ان میں سے ایک آدمی فوراً اٹھا، 10,000 درہم پانی میں پھینک دیا۔ لوگ کہنے لگے بڑے بیوقوف، اتنی رقم دریا میں پھینک دی۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے تو اپنے پھینکے ہیں، تمہیں کیا؟ تو اس درویش نے وظیفہ دیتے ہوئے فرمایا اسے ہر مشکل میں پڑھا کرو، تمہاری مشکل آسان ہوگی۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ وظیفہ۔ اب پہلے 10,000 ڈالو، پھر وظیفے کی تاثیر پاؤ۔ بڑی جرت کی بات ہے، 10,000 درہم۔ کتنے کا درہم ہے؟ موجودہ 100۔ موجودہ درہم اور روپے کی ریشو نکالو، ذرا جلدی کرو بھائی۔ موجودہ درہم کتنے کا جا رہا ہے؟ ڈالر سے مہنگا ہے، پاؤنڈ سے مہنگا ہے نا؟ اچھا ہاں وہ دینار ہے، 34 روپے، 37 روپے، 37 روپے کا درہم ہے۔ 10,000 درہم کی قیمت بتاؤ مجھے۔ 3,70,000 روپے اٹھا کے پانی میں ڈال دیں تو گئے 3 لاکھ، 3.25 لاکھ روپے اٹھا پانی میں ڈال دیں۔ کچھ دیر بعد دریا میں طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا تجھے وظیفہ بتاتا ہوں۔ وظیفہ بتاتے ہی ہر چیز، طوفان آیا، ہر چیز ٹوٹ گئی۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، تسبیح خانے سے آیا، وظیفہ لیا، سب کچھ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا بس یہی کچھ تھا۔ نمازیں شروع کی تو پھر وہ بھینس مر گئی، تو پھر نماز کی، پھر کچھ اور چیز مر گئی۔ بھینس کا بچہ بیچارہ پریشان تھا، کہہ رہے چپ کر، تو نفل کی ماری نہیں ہے۔ وہ کشتی ٹوٹ گئی۔ اب ایک پھٹے پر بیچارہ سوار ہو کر تیرتا ہوا کر کنارے لگا، جان بچ گئی۔ چلتے چلتے ایک جزیرے پر پہنچا، یہاں ایک عظیم شان محل بنا ہوا تھا۔ بہت حیران ہوا، اس جزیرے میں، ویرانے میں، دریا کے کنارے اتنا بڑا قیمتی محل۔ بھوک اور پیاس سے مجبور تھا، اندر چلا گیا۔ اندر جا کے دیکھا تو ایک خاتون ہے، حیران۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگا بھٹکا ہوں، مسافر ہوں، اور اسی طرح کشتی میں بیٹھا، کشتی ڈوب گئی، بھوک پیاس نے مجبور ہو کر اندر آیا ہوں۔ وہ خاتون یہ سن کر یہ کہنے لگی دیکھو میں بہت ہی بڑے مالدار کی بیٹی ہوں، مجھے ایک شیطان جن نے اغوا کر کے یہاں رکھا ہوا ہے، شیطان جن اغوا کر کے یہاں لایا ہے۔ یہ محل بھی اسی کا ہے اور یہ ہیرے جواہرات کے جو ڈھیر لگے ہیں یہ بھی اسی کے ہیں، وہ ابھی آنے والا ہے، تم چلے جاؤ ورنہ وہ تمہیں مار ڈالے گا۔
ابھی وہ بات ہی کر رہی تھی، اچانک ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور وہ شیطان حاضر ہو گیا. اب یہ پریشان کہ کیا بنے گا. اسے دیکھتے ہی بولا کہ تم میرے محل میں میری بغیر اجازت کے کیا کرنے آئے ہو. اور اس نامے کے اس کو نقصان پہنچاتا اس نے یہ آیت پڑھی، جس آیت کو اس نے لیا تھا. بعض اوقات مجھے آیت الحمدللہ تھوڑی بہت آتی ہے، لیکن حفاظ سے ساتھ بیٹھے بیٹھے پوچھتا ہوں کہ میرے لہجے کی زیر زبر کی غلطی تو میرے پاس رہے، میں بھی اصلاح کروں، آپ کی لہجے کی زیر زبر کی غلطی نہ ہو. قرآن بہت حساس کلام ہے. زیر کی غلطی سے معنی بدلا، زبر کی غلطی سے مفہوم بدل گیا، اور معنی مفہوم بدلتے ہی نظام بدل گیا، نظام بدلتے ہی قدرت کے فیصلے بدل گئے. اب اس نے یہ آیت پڑھنی شروع کر دی. اس کو اس آیت کا اصل میں یقین حاصل ہو گیا تھا. اس آیت کا یقین حاصل ہو گیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس میں سے غیبی نظام